السلام علیکم. ابھی 2 دن پہلے شاید عظیم صاحب آئے تھے پاکستان ایکسپیرینس پوڈ کاسٹ میں. آپ کو اسکرین پہ نظر تو آ رہا ہوگا. میں نے وہ پوری پوڈ کاسٹ دیکھی ہے. پوری دیکھنے کے بعد میں نے پھر دیکھی پوری بیک ٹو بیک. تو مجھے جو چیزیں انڈرسٹینڈ ہوئی ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ پورا ویسٹ آف ٹائم تھا. ایک اپرچونیٹی آئی تھی آپ کے ہاتھوں, آپ نے وہ ویسٹ کی ہے. وہ کس طرح ویسٹ کیا میں آپ کو تھوڑی سی میں آپ کو ثابت کروں گا ان مائی اوپینین کہ یہ پوری ویڈیو ایک واکنگ کانٹرڈکشن ہے. کیونکہ شروع میں جو غیاث صاحب بتا رہے ہیں آخر میں جا کے اسی کی نفی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑی سی کلپس دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہنا, آپ نے مجھے آخر میں بتانا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا. ٹھیک ہے, اٹ از اے جاب, اٹ از لائک آور بیسک جاب کہ جو چیز آتی ہے وہ آ کے پہنچانی ہے اچھی. آف کورس وہ آ نہیں سکتی نا ایک آیت آپ کو, جب تک آپ پورا قرآن نہیں سمجھیں گے آپ کو ایک آیت کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ میں ایک آیت کا ایک پارٹ اٹھا دوں. اچھا جی, آپ نے سنا ہے آپ کو ایک آیت کیسے آ سکتی ہے جب تک آپ کو پورا قرآن نہیں آتا. ٹھیک ہے, اوکے, آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے آپ کو اس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہی پوائنٹ اس کے اگینسٹ جائے گا. وہ کس طرح؟ 1 hour 47 minutes and 43 seconds پہ انہوں نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے نیلوفر احمد کا, جنہوں نے حضرت عائشہ کی وہ 9 سال کی عمر یا 18 سال کی عمر پہ وہ بحث کی ہے. ٹھیک ہے, ویسے وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ان کا نقصان کیا ہے. یہ دیکھیں. Nilofer Ahmed published in Dawn, February 16, 2012. It is said that Hazrat Aisha was 6 years old when her nikah was performed by Prophet Muhammad, peace be upon him, in Makkah, and 9 years old when she moved to live with her husband in Medina after Hijrah. This piece of misinformation has led to the wrong view that child marriage has the sanction of Islam. It must be noted... In front of who? Can I complete? It is noted that establishing the authenticity of hadith, the narrator's circumstances and the conditions at the time have to be correlated with historical facts. There is only one hadith by Hisham which suggests the age of Hazrat Aisha as being 9 when she came to live with her husband. Many authentic hadiths also show that Hisham's narration is incongruous with several historical facts. اچھا, یہ آپ نے سنا ہوگا نام لیا نیلوفر احمد کا. یہ جو آرٹیکل پڑھ رہے ہیں یہ میں نے ایک گوگل سرچ ماری ہے اور مجھے مل گیا. ایک ویب سائٹ ہے اسلامی سٹی. ٹھیک ہے, یہ ہے نیلوفر احمد رائٹ ہیئر. اوکے, یہ پورا آرٹیکل جو ہے یہ ورڈ فار ورڈ انہوں نے میرا یہ والا پڑھا ہے. ٹھیک ہے, نیچے جا کے نا ان کا آتا ہے نام نیلوفر احمد اسکالر. ٹھیک ہے, اسکالر ہوں گے, یہ ان کا ای میل ہے. میں نے ان کے بارے میں ٹرائی کیا گوگل سرچ مارنے کا, مجھے ان کا نام نہیں کہیں ملا, مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی کیا کریڈینشلز ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر میں کہوں ٹھیک ہے شلاد غیاث صاحب کی 315 پہ جو گفتگو تھی کہ ہاؤ کین یو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ وین یو ڈونٹ نو دی انٹائرٹی آف اٹ. ٹھیک ہے, ہم اوکے ٹھیک ہے آپ کی ڈاکٹرن اب آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں, تو آپ نے آرٹیکل کیسے پڑھ دی؟ یہ جو نیلوفر احمد صاحبہ ہیں ان کے پاس کون سی ڈگری ہے, کہاں کی ہے, کہاں سی, لائک ڈز شی نو the whole قرآن؟ I don't think so. کیا ان کو علم الرجال انہوں نے سیکھا ہے؟ اگر سیکھا نہ بھی ہو, اگر نہ بھی سیکھا ہو تو انہوں نے جو ایک چھوٹی سی ایک چیز تھی جس کے بارے میں انہوں نے تھوڑی سی جدوجہد کی, تھوڑا کچھ سیکھا, ایک آرٹیکل لکھ دیا. اب اگر میں ان کو بولوں کہ آپ پہلے مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنائیں تو یہ تو ایک انفیئر بات ہے نا. کیونکہ بھائی وہ مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو سیکھا وہ انہوں نے پہنچا دیا, وہ سال عدیم کر رہا ہے. لیکن آپ اس کو پہلے کرٹیسائز کر رہے ہو کہ بھائی دیکھو آپ کو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ جب تک آپ کو پورا آتا نہیں ہے تو آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں, آپ کو پہلے پورا سیکھنا پڑے گا. آخر میں جا کے اسی رول کو توڑ کے اب وہ ایک آرٹیکل لے کے آ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ایک آنٹی ہیں, آنٹی تو نہیں بولنا چاہیے, اسکالر ہیں. ٹھیک ہے, عزت کرنی چاہیے. یہ ایک اسکالر ہیں, انہوں نے یہ ٹھیک ہے بٹ ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ جو اسکالر ہیں ان کے سارے مفہوم آتے ہیں. انہوں نے علم رجال سیکھا ہے اور صحیح بخاری صحیح مسلم امام بخاری امام مسلم سے زیادہ ان کو علم و رجال کا پتہ ہے, جنہوں نے یہ رولز سیٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور اہل سنت کا تو اجماع ہے اس معاملے میں. لیکن پھر بھی ٹھیک ہے انہوں نے ریسرچ کی. ٹھیک ہے, انفارمیشن لے کے آئیں, شی کمپائلڈ اٹ, انہوں نے سیکھا اینڈ شی پٹ اٹ ان این آرٹیکل. یہی کام سالدیم اب سالدیم سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ فزسسٹ ہیں, آپ کے پاس
آپ کے پاس کون سا فارمولا ہے جو پچھلے 1400 سال میں آپ کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ باتیں تو لوگ انجینئر صاحب کے خلاف بھی کرتے ہیں, لیکن اسی پوڈ کاسٹ میں آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ٹائم کوڈ کیا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو پسند ہے انجینئر صاحب. تو یہ ایک واکنگ کانٹرڈکشن ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایسا ہوا کیوں میری نظر میں؟ یہ شیخ صاحب اصل میں نا ٹرائی کرتے ہیں کہ میں اوکھے سوال پوچھوں. ٹھیک ہے, پوچھنے چاہیے, لیکن ان کے پیچھے کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ صرف ایک بندے کو ڈیولز ایڈوکیٹ کے لیے, ڈیولز ایڈوکیٹ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ایک بات کر رہا ہے تو میں اس کے نفی بات کروں گا. ٹھیک ہے, وہ کرو, اوکے سوال پوچھو. ٹھیک ہے, ہم بھی انجوائے کرتے ہیں مسالہ دار پوڈکاسٹ. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کچھ نکلا نہیں ہے, اٹ واز اے ٹائم ویسٹ. ٹھیک ہے, آپ نے جو اصول کھڑا کیا ہے 3 منٹ پہ, وہ جا کے 1 گھنٹہ 47 منٹ پہ جا کے وہ اصول ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, تو فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بات کر رہا ہے کہ دیکھو اب قرآن نے ہمیں ایمبریولوجی سکھائی ہے. قرآن نے ایمبریولوجی کا لفظ نہیں یوز کیا کیونکہ 1400 سال بعد ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ لفظ یہ والی لینگویج رائجا ہوگی, اللہ کو پتہ تھا, لیکن اللہ نے ہنٹس دی ہیں, اب ہمارا کام ہے ان سمجھنا. تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں ہنٹ دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ بات نہ کریں ساحل عدیم صاحب کو. ٹھیک ہے, لائک پرویز ہود بوائے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ حجت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ ساحل عدیم کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ حتمی رائے نہیں ہے. لیکن ساحل عدیم پاکستان میں ایک نئی ایفرٹ, ایک نئی چیز لے کے آئے, نئی سوچ ہمیں پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہارٹ آپریشن بھی ہوا ہے. حضرت جبریل نے دل نکالا, برف سے دھویا, واپس ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب اس زمانے میں 200 سال پہلے اگر ساحل عدیم صاحب ہوتے تو وہ کہتے کہ دیکھیے حضور کا آپریشن ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ دل کا آپریشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں نا میڈیسن کے ساتھ یہ کرنا چاہیے, ہم دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس زمانے میں بھی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں دیکھ اللہ کر سکتا ہے. بھائی ٹھیک ہے, اللہ کر سکتا ہے, اللہ نے ہمیں چیزیں ہنٹس دیے ہوئے ہیں, اب آپ اپنا عقل اور شعور استعمال کرو. ٹھیک ہے, ہمیں پورٹلز نہیں ملیں گے, لیکن اس کھوج میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا نا. قرآن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک حکمت ہی حکمت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں کے بارے میں نا دیکھنا پڑتا ہے کہ بیکاز یو ور جسٹ بینگ ابریسو to be abrasive. Like you thought you were asking hard questions, but your questions weren't really. It was a waste of time. پورے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹہ پورا ویسٹ ہو گیا اسی میں. حاصل کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اب اگر یہ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, انہوں نے ایک بات اور کی تھی کہ ہماری پوڈ کاسٹ میں 400 کے قریب لوگ آئے ہیں, اور ہم نے ان لوگوں کو پلیٹ فارم دیا ہے جو بہت پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب اس بندے کی باری آئے تو آپ نے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. بھائی کیا ہوں کس وجہ سے؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس میں نیگیٹو کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پازیٹیو کیا ہے. ہم اگر ان چیزوں پر زور دیں, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہم گوروں سے پہلے پورٹلز تک پہنچ جائیں. اب ٹھیک ہے, مے بی ہم پورٹلز تک نہیں پہنچیں گے, لیکن پورٹلز کی کھوج میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا نا. ہم تھوڑی ترقی تو کریں گے نا, سائنس کی طرف جائیں گے تو صحیح نا. ٹھیک ہے, جس ایج میں مولوی نے بس یہ سمجھا دیا ہے کہ اسلام یہ تو بس رہ گیا ہے, رسم و رواج رہ گئی ہیں بس. ٹھیک ہے, اندر سے تو باطن سے تو کوئی بندہ صحیح سے پریکٹس نہیں کرتا. وہ تو چلو انجینئر صاحب آئے ہیں اس صدی کے مجدد, میں سمجھتا ہوں ان کو کہ لوگ اب اویئرنیس پھیلی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ آگے کام کریں گے. اسلام کا گولڈن ایج تھا, اسلام کی سمجھ آتی تھی, لوگ امپلیمنٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم نے قرآن کو ڈال دیا بیک برنر میں. ہم بس پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, وہ تم کچھ کرتے ہیں. بھائی اس طرح کی فزکس ڈھونڈو نا, بایولوجی ڈھونڈو, کیمسٹری ڈھونڈو, پھر اس پہ کام کرو, تو پھر ہم سائنس اور قرآن کو ساتھ لے کے چلتے رہیں گے. لیکن یہ چیز نہیں ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں. And I just think the whole thing was a waste of time. It was 1.5 سال لگ گئے ان کو اکٹھے ہونے میں, اور وہ ضائع ہو گئے ہیں. لائک کچھ ڈیپر کانورسیشن ہو سکتی تھی, کچھ ہو سکتی تھی کہ آپ نے مطلب آپ یہ فارمولے نکالتے ہیں, آپ کس طرح نکالتے ہیں. لائک آپ اپنے مائنڈ کو ایکسجیٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ پھر ہم بھی اس طرح دیکھیں, پھر اور ساحل دین پیدا ہوں. ٹھیک, would you rather have more ساحل دیمز اور more سادھوز وہ
مطلب اتنی کو سمجھ بوجھ آئے کو نہیں، بس جی جو ڈاؤن لوڈنگ کر دی ہے دماغ میں بس وہی چل رہی ہے. اور ڈو یو وانٹ سم ون ٹو تھنک آؤٹ سائڈ آف دا باکس. ٹھیک ہے، اس لیے آئی تھنک اٹ واز اے ویسٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے، اب آپ میری رائے سے یو نو اختلاف کریں نہ، اگر آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں. ٹھیک ہے، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.